بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک خاص مسئلے پر آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ دیکھیے آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ سڑکوں پر یا کھلی جگہوں پر نماز پڑھنا مسلمانوں کے لیے دشوار ہو گیا ہے، تو اس میں خاص مسلمانوں سے اور ایسے لوگوں سے ہماری درخواست ہے، اپیل ہے کہ جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ اس کام کو ضرور کریں کہ لوکل ریلوے اسٹیشنز کے قریب میں، بالکل قریب میں، اور بس اسٹاپ وغیرہ کے آس پاس کوئی ایسی جگہ خاص کیجیے اور ایک آدھ کمرہ ایسا بنائیے، چاہے وہ کرائے پر ہی لیں آپ، اس میں مستقل امام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بس ایک واش روم ہو جہاں وضو وغیرہ کی جا سکے یا اپنی ضرورت سے انسان فارغ ہو سکے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ ہو جس میں آدمی وقت پر نماز پڑھ سکے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں سفر کی وجہ سے، تو ان کو بڑی راحت ہوگی اور انشاءاللہ ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ اپنے میں ایک بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بہت اچھے اثرات بھی سامنے آئیں گے۔ تو اس لیے تمام ان لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ جو لوگ اس کام میں کچھ بھی تعاون کر سکتے ہیں، اپنے اپنے طور پر ہر ریلوے اسٹیشن کے قریب میں کوئی ایسی جگہ خاص کیجئے، ایک آدھ کمرہ، کہ جس میں لوگ آ کر نماز پڑھ سکیں، اور اس کے لیے اس کی رہبری کے لیے کہ کس اسٹیشن کے پاس میں کہاں پر یہ کمرہ ہے، تو ریلوے اسٹیشن سے جو باہر نکلنے کی جگہ ہوتی ہیں، ایگزٹ وغیرہ جو ہوتا ہے، وہاں پر بھی اس کی کچھ تفصیل لکھ دیجئے تاکہ کوئی بھی دیکھ کر آسانی سے وہاں نماز پڑھنے آ سکے، اور اس کو بالکل لیگل وے میں کیجئے۔ اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو پولیس کی پرمیشن ریٹن میں باقاعدہ لیجئے، یا اور کوئی ضرورت جو بھی اس طرح کی ہوتی ہے اس کو لے کر اور یہ کام ضرور کیجئے، اور جلد سے جلد کیجئے تاکہ جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں کم سے کم ان کی نمازیں قضا نہ ہو جائیں۔ سردی وغیرہ کا جب موسم ہوتا ہے تو اس میں دیکھیے وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، خاص طور پہ جیسے عصر مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے، تو اگر آدمی یعنی اسٹیشن پر اتر کر اور پھر وہ مسجد ڈھونڈے اور پھر وہاں نماز پڑھنے جائے تو اس کی نماز ہی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ آج وہ زمانہ آ گیا، لوگ دکھاوے کے لیے مسجدوں میں تو کچھ رقم دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دین کے کسی کام میں کوئی خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ جو ضرورت ہوگی، اگر آپ کوئی ایسا جماعت خانہ، اس کو شرعی مسجد نہیں کہیں گے بلکہ جو زمین وقف نہیں ہوتی تو اس میں اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو اسے جماعت خانہ کہتے ہیں، تو لیکن اس میں انشاءاللہ ثواب اس سے بھی زیادہ ملنے کی امید ہے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجدوں میں تو کسی نہ کسی طرح سے ضرورت پوری ہو ہی جاتی ہے۔ اس طرف توجہ دیجیے، جو اس طرح کے لوگ ہوں جو پولیٹکس میں ہوں یا جو اس طرح کے کام کر سکتے ہوں تو ان کو اس طرف توجہ دلائیے، اگر آپ خود نہیں کر سکتے دوسروں کو توجہ دلائیے۔ انشاءاللہ اگر اس کے ذریعے سے یہ کام ہو گیا تو جو ذریعہ بنے گا، جو بیچ میں اس میں آئے گا، واسطہ بنے گا، انشاءاللہ سب کو ثواب ملے گا اور لوگوں کی نمازیں صحیح طور پر ادا ہو سکیں گی۔ کوشش اس میں یہ بھی کرنی چاہیے کہ 2 کمرے ہو جائیں، کہ ایک کمرہ عورتوں کی نماز کے لیے ہو جائے اور ایک کمرہ مردوں کی نماز کے لیے ہو جائے، ورنہ کم از کم ایک کمرہ ہی رکھ لیں اور اس میں پردے کے ساتھ میں عورت بھی نماز ایک طرف ہو کر پڑھ لے۔ اس میں مستقل امام رکھنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کیونکہ اس میں خرچہ بڑھ جائے گا، اور بس ایک آدمی صاف صفائی کرنے والا یا اس کو مینٹین کرنے والا ہو جائے تو بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر اسٹیشنز کے قریب میں بہت سی مارکیٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو وہاں کے جو کچھ اچھے پیسے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ 4-6 لوگ بھی مل کے یہ کام کرنا چاہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کی یعنی جو ضرورت ہے، نزاکت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو اگر اس طرح آپ نے انتظام نہیں کیا تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر کھلے میں کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ لوگ غلط کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل تو اسٹیشنز وغیرہ پہ بھی نماز پڑھنا محفوظ نہیں رہ گیا، تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہر ریلوے اسٹیشن کے پاس میں، ہر بس اسٹاپ کے پاس میں، جو بڑے بس اسٹاپ ہوتے ہیں اس کے پاس میں ایسا انتظام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور جلد از جلد بار آور فرمائے۔